ہم آپ گاڑی کے اندر کیسے بیٹھیں گے شاہ سائیں؟ وہ گاڑی کے سامنے کھڑے تھے، تبھی نور حرم نے اپنا اور اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں گستاخ لڑکی، یہ سوچنے والی بات ہے، ہم اب اندر کیسے بیٹھیں گے؟ غزنوی سائیں کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بینڈیج لگے ہاتھ سے کیسے بیٹھیں گے گاڑی کے اندر۔ تبھی نور حرم غصے سے کہنے لگی، یہ ساری غلطی ہماری ہے، ہم ضد نہ کرتے تو اس وقت یہاں کھڑے یہ نہ سوچ رہے ہوتے کہ گاڑی کے اندر ہمیں کیسے بیٹھنا ہے۔ وہ غصے سے شروع ہوتی بولی، کوئی بات نہیں لڑکی، یہاں آئیں۔ وہ اسے لیے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر پہلے اس سے اندر جانے کا اشارہ کرنے لگا تو وہ چپ چاپ جا کر آگے بڑھی اور اس کے ہلنے پر غزلان سائیں بھی اس کے آگے بڑھا۔ وہ اندر گئی تو وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ ہماری طرف دیکھیں اور ہمارے نزدیک آئیے گستاخ لڑکی، غزلان سائیں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ہم نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی آپ کے پاس آئیں گے۔ وہ اس سے دور ہوتی ہوئی سرخ چہرے کے ساتھ نظریں مزید نیچے جھکا کر بولی۔ اب وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی یا شرم سے سرخ پڑ رہی تھی، یہ غزلان سائیں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم سے دور جانے کا آپ سوچیے گا بھی مت، ورنہ ہم اتنے پاس آئیں گے کہ آپ کی سانسیں ہماری جنونیت سہ نہیں پائیں گی۔ غزلان سائیں کے زور سے جھٹکا دینے پر وہ اس کی گود پر جا گری۔ نور حرم اس کی نزدیکی اور اپنی پشت پر اس کی انگلیوں کو سرکتے ہوئے محسوس کرتی اور اپنی گردن پر اس کے دہکتے ہونٹوں کی تپش کو محسوس کر کے وہ اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر کو شدت سے دوڑتے محسوس کرنے لگی۔ غزلان سائیں کی نظروں کے پیاس سے اس کے چہرے کی رنگت زرد رنگ میں بدلتی جا رہی تھی اور اب جو اس نے کہا اس سے تو وہ اور بھی زیادہ سہم کا رہ گئی تھی۔ آپ شاپنگ پر چلیں گی ہمارے ساتھ گستاخ پاگل لڑکی؟ وہ اس ہاتھ سے جس پر بینڈیج نہیں لگا تھا اسے تھوڑے سے پکڑ کر پوچھنے لگا۔ نور حرم شاپنگ کا نام سن کر خوشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنی خوش پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج اس کے منہ سے پہلی بار شاپنگ پر چلنے کا سن کر ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں، ضرور ہم چلیں گے، لیکن رات کے اس وقت آپ نے پلان کیوں بنایا؟ وہ خوشی سے چہک کر بولی تو غزلان سائیں اس سے پہلے کی طرح دیکھ مسکرایا۔ کیونکہ رات کے 11 بجے ہم گاؤں کے لیے تو نہیں نکل سکتے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم صبح تک ہم لوگ شہر کی سیر کر لیتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مطلب فل انجوائمنٹ۔ وہ چہکتی ہوئی اس کے گالوں کو شرارت سے کھینچتی ہوئی اپنی ایک آنکھ بے باکی سے دبا کر کہنے لگی، اسی طرح بے باک نگاہوں والی گستاخ لڑکی ہمیں چاہیے۔ اب اگر آپ کی نظروں میں ہمیں خوف نظر آیا تو ہم آپ کو سزا دیں گے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے ذہن میں چل رہا تھا ہم اسے بھی سچ ثابت کر دیں گے۔ وہ بے باک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو نور حرم اپنی عدلی بے باک انداز میں اس کے چہرے کو پکڑ کر وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر شریر نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ سائیں، کیا چل رہا تھا آپ کے ذہن میں کچھ دیر پہلے جسے آپ سچ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنا سر اس کے کشادہ سینے پر رکھتی اس کے بٹنوں سے کھیلتی ہوئی پوچھنے لگی۔ غزلان سائیں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اسے ماسک پہنانے لگا تو وہ حیرت سے اس سے یہ کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ماما بابا کا پلان بنا رہے تھے ہم۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں آپ کو اپنے سینے سے لگاتے وقت اگر آپ خوف زدہ نظر آئیں نہ اس بات کی وجہ سے ہم سچ میں اس پلان پر عمل کریں گے۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو ماسک کے اوپر سے دباتے ہوئے شریر لہجے میں کہتا اسے لرزا کر رکھ گیا۔ وہ خوفزدگی لیے اچانک اس کے سینے سے لپٹی، اچانک اس کے سینے سے ہٹی اور اس سے دور ہونے لگی۔ آپ یہ ماسک کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کے پلان پر عمل کرنے والی بات کو سن کر وہ اپنے خوفزدہ تاثرات کو درست کرتی ہوئی اس کے چہرے پر لگے ماسک کی جانب اشارہ کرتی پوچھنے لگی، کیونکہ کوئی ہمیں ہماری گستاخ بیوی کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے نہ ڈسٹرب کرے۔ وہ مانی ہیزی سے مسکرا کر اس سے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نور حرم آج اس کے انداز پر سخت دل میں خوف کی لہر کو دوڑتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ آج سے پہلے وہ اس سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس نے دور ہونے کی کوشش کی تھی۔ ابھی اس کے دل میں اس کے چھونے کا خوف اور نزدیک آنے کا خوف اچانک جہاں آ کر برپا ہو گیا تھا، وہ چاہ کر بھی پہلے کی طرح شرارت کر کے اسے تنگ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کیوں بھلا ہمیں وہاں مال میں کون ڈسٹرب کرے گا؟ ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، ڈیٹ پر نہیں جا رہے۔
وہ اس کے بینڈیج لگے ہاتھ کی قید میں نازک ہاتھ قید کیے بے بسی سے خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی، اس لیے دل میں ہزاروں ہچال لیے وہ 18 سال لہجے میں اسے پوچھنے لگی جو خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، گستاخ لڑکی، یہ ڈیٹ کیا ہے؟ وہ اتنا معصوم بن کر اسے پوچھنے لگا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا تھا، وہ انجان نہیں تھا۔ اس دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ ان سب سے پہلے سے ہی واقف تھا، مگر آج سے خوف زدہ دیکھ اور شرارت سے مسکین شکل بنا کر اس سے ڈیٹ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ڈیٹ؟ نور حرم کے دل کی دھڑکن کی صدا بلند ہو رہی تھی، وہ دھڑکنوں کی شور سے پریشان ہو رہی تھی، اسی لیے اس پر نظر نہیں رکھے ہوئے تھی، ورنہ اگر اس کی شرارت بڑی چمکتی نگاہوں میں دیکھ لیتی تو اس کی شرارت سمجھ جاتی، اسے وہ سزا دیتی کہ وہ جتنا بے شرم بن رہا تھا اپنا چہرہ سرخ کر لیتا۔ ہاں ڈیٹ، یہ کیا ہوتی ہے؟ کیا کوئی جگہ کا نام ہے؟ اگر جگہ کا نام ہے تو گستاخ پاگل بیوی، ہمیں بتائیے، ہم آج رات وہیں جا کر گزاریں گے۔ وہ جگر جگر کرتی نگاہوں سے اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہ سائیں آپ بھی نہ آگے دیکھیں، ورنہ اس دن کی طرح آج آپ ایکسیڈنٹ کریں گے جیسے ہم نے کیا تھا۔ وہ اسے آگے کی طرف دیکھنے کا کہتی اس سے دور ہوئی۔ جب ہماری گستاخ بیوی اس وقت اس قدر خوبصورت لگ رہی ہو کہ ہماری نظریں بار بار سڑک سے بٹک کر اس پر جا ٹھہر رہی ہوں، تو کیا حق ہم اپنی نظروں پر کنٹرول رکھ کر انہیں سامنے سڑک پر جمانے میں کامیاب ہوں گے؟ وہ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد واپس سڑک پر دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ نور حرم اس کی بات پر شرم سے سرخ ہو کر رہ گئی تھی۔ مال پیچھے وہ نظریں کھڑکی سے باہر کر کے باہر کے مناظر میں خود کو گم کرنے لگی، مگر مال کو پیچھے جاتے ہوئے دیکھ وہ تیزی سے بولی، لیکن ہم ابھی بھی وہی ہیں گستاخ بیگم۔ گاڑی روکا وہ سنجیدہ سے سیٹ بیلٹ کھولنے کے لیے اس کے اوپر اچانک سے جھکا اور سیٹ بیلٹ کھول کر اس کے کان کے لو کو چھو کر گمبھیر اشارہ کرتے ہوئے یکدم سے پیچھے ہٹا۔ چلیے آئیے چلتے ہیں۔ وہ غائب دماغی سے اس کے لفظوں کو سوچ رہی تھی، قریب سے اس کی باری آواز پر چونکی نظر سامنے دروازہ کھولے کھڑے غزلان سائیں پر مرکوز کر گئی جو اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھائے کھڑا تھا۔ ہاں چلیں۔ وہ اپنا نازک ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ کے نیچے اتری تو وہ دروازہ بند کر کے گاڑی کو لاک لگا کر سلیے مال کی جانب بڑھا۔ اس وقت دونوں ماسک سے چہرہ چھپائے ہوئے تھے اور یہ غزلان شاہ نے اس کی سیفٹی کے لیے کیا تھا تاکہ گاؤں کے لوگ اسے اس کے ساتھ دیکھ نہ لیں۔ اگر ان میں سے کسی نے اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو اسے کے ساتھ ساتھ نور حرم کو بھی وہ لوگ نقصان پہنچائیں گے، جو غزلان شاہ کو بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے نور حرم کو کوئی نقصان ہو۔ شاہ سائیں یہ شاپ تو… وہ جب مال کے ایک شاپ کے سامنے آ کر رکے تو نور حرم کی نظریں اوپر شاپ کے نیم پر پڑی تو وہ شرم سے سرخ ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ غزلان شاہ بظاہر سنجیدگی چہرے پر سجائے ہوئے تھا، لیکن اس کے اس روح کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے جہاں ایک گولڈن نائٹ کے سوٹ والی شاپ پر لایا تھا، یہ سوٹ والا پلان ہاتھ میں پکڑے موبائل اسکرین پر نظر آتے گولڈن نائٹ سیلیبریٹ پلان ویب سے لیا تھا۔ وہ اپنی نظریں موبائل اسکرین سے ہٹا کر اس کے سرخ چہرے پر معنی خیزی سے مرکوز کرتا مسکرانے لگا۔ ہاں ہمیں پتہ ہے، ہم نے یہ شاپ مال کی لوکیشن سے معلوم کیا ہے۔ کیوں آپ کو یہاں سے سوٹ نہیں لینا کیا؟ وہ اتنی معصومیت سے بولا۔ نور حرم ہکا بکا رہ گئی، سوچنے لگی کہ یہ شخص ناٹک کر رہا ہے یا سچ میں اسے پتہ نہیں کہ یہ شاپ کس چیز کی ہے، جبکہ وہ ہاسپٹل سے نکلتے ہی اسی کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ آج اس کی طرح شرارت وہ اسی کے انداز میں کر رہا تھا۔ شاہ سائیں یہ شاپ ان جیسے سوٹ کا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آج پہلی بار اس کی ہتھیلی بھیگ رہی تھی اور چہرہ سرخ اناری ہو رہا تھا جو غزلان شاہ کو مزہ دے رہا تھا۔ تو پھر یہ کس طرح کے سوٹ کی شاپ ہے ہماری گستاخ بیگم؟ وہ معصوم نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو مزید پھیلا کر پوچھنے لگا۔ ہم نہیں جانتے شاہ سائیں، آپ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وہ سٹپٹا کے اس کی کلائی ہاتھی سے پکڑتے ہوئے آگے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن غزلان سائیں کے کھینچنے پر وہ اس کی اوپر آ گئی۔ گستاخ لڑکی، یہاں سے کچھ لیے بغیر ایسے کیسے ہم یہاں سے چلے جائیں؟ چلے یہاں سے جو بھی ملتا ہے وہ لے کر ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ آج ہم اس شہر میں رات گزارنا ہے تو کیوں نہ اس وقت کا مزہ لے لیں۔ یہاں سے ہر چیز خرید کر اپنے ساتھ حویلی لے کر جائیں گے۔ وہ اسے کھینچتا شاپ کے اندر داخل ہوا۔ نور حرم صرف نہیں کرتی رہ گئی تھی اور جب اندر داخل ہوئے تو سامنے دو لڑکیوں کو دیکھا۔ پہلے تو غزلان سائیں تھوڑا سنجیدہ ہوا، پھر نور حرم کے سرخ چہرے پر اس کی نظریں پڑی تو وہ مسکرا اٹھا۔
ہیلو سر، ہیلو میم، دونوں لڑکیوں نے ایک ساتھ کہا۔ یہاں ایسا کیا ملتا ہے جسے پہن کر ہماری بیگم بہت خوبصورت لگے؟ غزنان سائیں نے نظریں نور حرم سے ہٹائے بغیر ان لڑکیوں سے کہا، جبکہ نور حرم پہلے ان تصویروں کو دیکھ کر اتنی شرم سے پانی پانی نہیں ہوئی تھی جو اب اس شاہ پر لگے تصویروں کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ سر، یہ بہت زبردست لگے گی آپ کی وائف پر۔ ایک سفید بلاؤز والی شارٹ نائٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک لڑکی نے کہا۔ نور حرم کی نظریں جب اس نائٹی پر پڑی، وہ اپنی نظریں تیزی سے ہٹا کر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے بھی اور خوبصورت نہیں ہے جو سوٹ ہماری بیگم کی خوبصورتی سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگے۔ غزنان سائیں اس نائٹی کو دیکھ کر نور حرم کی جانب دیکھتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہنے لگا۔ پہلے تو وہ شرارت کی وجہ سے بس یہاں آیا تھا، لیکن اب نائٹی کو دیکھ کر اس کا دل مچلنے لگا انہیں خریدنے کے لیے۔ وہ اس لڑکی کو ہاتھ کے اشارے سے اس نائٹ کو پیک کروانے کا کہتا شرارت سے کہنے لگا۔ شاہ سائیں، ہمیں یہاں سے کچھ نہیں لینا، چلیے یہاں سے۔ وہ اس کی باتوں سے سر تا پیر سرخ اناری ہوتی اسے پکڑ کر باہر کی جانب بڑھنے لگی، لیکن اس لڑکی کے ایک بیگ دینے پر وہ ٹھہر کر غزنان سائیں کو دیکھنے لگی۔ ہم نے کہا تھا نا، ہم اس مال کے سبھی شاپ سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے، تو ہمیں یہ آپ کے لیے پسند آیا تو ہم نے لے لیا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں میں محبت کا پیغام لیے کہنے لگا۔ نور حرم اور وہ دونوں شاپ سے باہر نکلے۔ نور حرم اب اسے اگنور کر رہی تھی۔ نور حرم کی ناراضگی کی وجہ سے وہ لوگ مال سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب تو آپ ہمارا ہاتھ نکال دیں اس بینڈیج سے شاہ سائیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا اس طرح ہمارا اور آپ کا ہاتھ ایک ساتھ جوڑتے ہوئے دیکھ کر۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں اپنی کرسی میں جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا بینڈیج والا ہاتھ اس نے جان بوجھ کر اپنی گود میں رکھا تھا، جبکہ وہ اب بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں غزنان سائیں کے ہاتھ میں بینڈیج لگاتے وقت ڈاکٹر نے اسے کیوں اتنا ضد کیا اپنا ہاتھ اس بینڈیج کے اندر ڈالنے کے لیے؟ وہ اس منظر سے ڈر چکی تھی، اس کی ساری شرارت کہیں غم ہو کر رہ گیا تھا۔ صرف اس لڑکی کی درد سے چیخنے کی وجہ سے اس کے صحت مند جسم سے اب وہ غزنان سائیں سے دور ہونے کے لیے پر تول رہی تھی، مگر غزنان سائیں سے دور جانے کا کوئی بھی موقع نہیں دے رہا تھا۔ گستاخ لڑکی، ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بلکہ سکون مل رہا ہے۔ آپ کی ہتھیلی سے پھوٹی نمی اپنی ہتھیلی پر گرتے ہوئے محسوس کر کے ہمیں اپنے زخم پر ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بینڈیج لگے ہاتھوں کے اندر دبے اس کے نازک ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے معنی سے مسکرا کر بولا۔ آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے، ہماری تو جان نکل رہی ہے یہ سوچ کر کہ ہم اور آپ جب… وہ آگے کا سوچ کر بری طرح سے جھنجھوڑ لینے لگی۔ جب کیا اس سے بھی آگے کچھ بولے؟ گستاخ لڑکی، ہم پیر غزنان شاہ ہیں، کوئی نجومی نہیں جو آپ کی چھوڑی ہوئی بات کا ہمیں پتہ چلے گا۔ وہ شریر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگا۔ نور حرم اس کے لمس سے ڈر گئی اور تیزی سے اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ کے نیچے سے کھینچ کر اسے دیکھنے سے گریز کرتی نظریں نیچے جھکا کر فرش کو گھورنے لگی۔ شاہ سائیں، آپ کیوں اس بات کو لے کر ہمیں اتنا تنگ کر رہے ہیں؟ ہم بہت ڈر گئے تھے، آپ ہمیں دلاسا دینے کے بجائے ہمیں مزید ڈرانے لگے، آپ بہت برے ہیں۔ وہ جانب دیکھتی منہ پھیلا کر بولی، ارے ہماری گستاخ بے باک لڑکی اتنی سی بات کو لے کر ڈر گئی ہے، ہم تو آپ کو بہادر سمجھتے تھے اور آپ اتنی ڈرپوک نکلی۔ اس کے خفا ہونے کی پرواہ کیے بغیر اس کا مذاق اڑا کر اسے چیلنج کرنے لگا اپنی باتوں سے، اور وہ بھی غصے میں آ کر اپنا اور اس کا بینڈیج میں مقید ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، اب ہم آپ کو ماں بن کر دکھائیں گے۔ وہ بڑی بہادری سے اس سے گزریں گے بھی، اس لڑکی کی طرح ڈیلیوری کے ٹائم بالکل بھی نہیں روئیں گے اور نہ ہی ہاسپٹل کے لوگوں کو اپنے اوپر مذاق اڑانے دیں گے، سمجھے آپ شاہ سائیں؟ اسی بے باک لہجے میں کہتے غزنان شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ سچ میں گستاخ لڑکی، آپ آٹے کی بوری بننے کے لیے تیار ہیں؟ وہ شریر لہجے میں کہتا اسے شدید غصہ دلا گیا۔ وہ ٹیبل کے نیچے سے اس کے پیروں کے اوپر اپنے پیر اس پر لے جا کر طنزیہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، جو اب چپ ہو کر رہ گیا تھا جبکہ اس کے پیر بہت اوپر تک سفر کر چکے تھے۔ تبھی اچانک سے غزنان سائیں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے نازک پیر کو پکڑ کر سہلایا تو وہ سر سٹکا کر رہ گئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز لٹل کیٹ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے تھے کہ پیچھے سے ایک مردانہ آواز پر وہ دونوں چونکے، جبکہ نور حرم اپنے سامنے کھڑے شخص کو غصے سے دیکھنے لگی۔ ہیلو مسٹر کک۔ وہ نظریں طنزیہ انداز میں اس جگہ پر مرکوز کرتے ہوئے بولی جہاں اس نے اسے کک کیا تھا، اور وہ اس کی نظروں سے اپنی شوخی بھول کر
ہاتھ رکھ کر اسے کک کو یاد کرنے لگا۔ ہیلو لٹل کیٹ، ہمیں بھول کر کسی اور کو اپنا کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ شخص غزلان سائیں کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا۔ غزلان سائیں جو کب سے خاموش بیٹھا تھا اس شخص کی بات پر نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، مگر اس شخص کے نظروں میں اپنی نور حرم کے لیے ہوس دیکھ کر وہ غصے سے اٹھا، لیکن اسے نور حرم کی آواز نے روکا۔ مسٹر کک، شاید ہمارا کک بھول گئے ہو آپ، جو ہم نے آپ کو مارا تھا اور جہاں مارا تھا یہ آج بھی ہمیں اچھے سے یاد ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں اس شخص سے کہہ رہی تھی جو اسے حباست بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لٹل کیٹ، اچھے سے یاد ہے اور اس کا بدلہ جلد لوں گا تم سے۔ اب تو ایک سنہری موقع ہاتھ لگا ہے، اسے میں کیسے اپنے ہاتھ سے جانے دوں گا؟ پھر ملاقات ہوگی، اب میں چلتا ہوں۔ وہ شخص غزلان سائیں کو منیحیزی سے دیکھتا اسے کہتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ یہ کون تھا گستاخ لڑکی؟ ہمیں کبھی کیوں نہیں بتایا اس بد تہذیب انسان کے بارے میں؟ غزلان سائیں اس شخص کے جاتے ہی نور حرم سے غصے سے پوچھنے لگا۔ اب اس کے چہرے اور لہجے میں وہ پہلی والی شرارت نہیں تھی، اب صرف غصہ رقم تھا ہر تاثرات میں اور لہجے میں۔ یہ خبیث انسان ڈیڈ کے بزنس پارٹنر ہارون ملک ہے۔ پتہ نہیں ڈیڈ کیسے کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ کام کے لیے رکھتے ہیں۔ ہمیں سخت غصہ آتا تھا اس کی نظروں سے اور اس کی موجودگی ہمیں سخت زہر لگتی تھی۔ وہ سخت غصے سے اس شخص کے متعلق بتانے لگی۔ غزلان سائیں تو ڈیڈ کے بزنس پارٹنر پر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ مطلب یہ وہی شخص تھا جو ایک بے بس باپ کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر اس کی بیٹی کو اس باپ کو بلیک میل کر کے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اچھا صحیح، آپ کھانا کھائیں، پھر ہم آج رات کسی ہوٹل میں رکیں گے، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ آپ نے اگر آج ہمیں ہاسپٹل یا شہر میں زبردستی لا کر نہ لایا ہوتا نا، تو آپ اس جیسے بد تمیز شخص کو پھر سے نہ دیکھتی۔ وہ اسے ٹیبل پر رکھے کھانے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نور حرم خاموشی سے کھانا کھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگی، لیکن رائٹ ہینڈ کی وجہ سے وہ رک گئی۔ کیا ہوا، کیوں رک گئی آپ؟ وہ اسے ہاتھ رکے ہوئے دیکھا پوچھنے لگا۔ ہم سے کھانا کھایا نہیں جا سکے گا اور ہمیں لگتا ہے آپ سے بھی نہیں کھایا جا سکے گا اس ہاتھ کی وجہ سے۔ اب ہم کیا کریں؟ وہ بے چارگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہم سے کیوں نہیں کھایا جائے گا گستاخ لڑکی؟ وہ شریر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر سے شرارت سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ بھی شاید لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہوں؟ وہ شرمندگی سے نظر جھکا کر بولی، کیونکہ وہ اس ساتھ رہ کر کبھی غور نہیں کیا کہ وہ رائٹ ہینڈ ہے یا لیفٹ ہینڈ ہے۔ غزلان سائیں اس کی شرمندگی سے جھکے صاحب کو دیکھ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، پھر اس کی تھوڑی کو چھو کر نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ ہم لیفٹ ہینڈ ہی ہیں، ہم سے ہر کام لیفٹ ہینڈ سے ہوتا ہے پیاری۔ کبھی تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم سیدھے ہاتھ کی بجائے الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، لیکن آج خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اپنی گستاخ لڑکی کو اسی ہاتھ سے کھلا تو سکیں گے۔ اسے نوالے بنا بنا کر کھلانے لگا اور ساتھ میں خود بھی ایک دو نوالے بنا کر کھانے لگا۔ اسی طرح وہ آس پاس کو بھول کر کھانا کھانے لگے، جبکہ کونے والی کرسی پر بیٹھا شخص ان دونوں کی اس طرح کھانا کھاتے ہوئے بہت سی تصویریں لینے لگا، جس سے وہ دونوں انجان ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم کھانا کھا رہے تھے۔ رات کے نہ جانے کس پہر گل رانیہ کی آنکھ اپنے اوپر کسی کی سخت گرفت اور سخت دباؤ کو محسوس کر کے جھٹکے سے کھل گئی۔ اس وقت اپنے جوڑ میں شدید تکلیف کے لہر کو اٹھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ جب اس کے حلق سے ایک سسکی نکلی تو وہ اپنا سر پکڑتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بری طرح سے لرز کر وہ واپس لیٹی۔ اپنے جسم کے ہر حصے میں تکلیف کے باعث درد کو اٹھتے ہوئے محسوس کر سکتی تھی اور وہ اسی وجہ سے اٹھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے یکدم سے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کو جلتے تندور میں جھونک دیا ہو۔ نہیں، جب اس نے آنکھیں نیچے جھکا کر دیکھا تو خود کو شہریار بادشاہ کے مضبوط تنگ حصار میں دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، تبھی وہ یکدم سے اس کے حصار کو توڑتی تکلیف سے لرزتی ہوئی اپنی ٹانگوں کو بمشکل گھسیٹتی بیڈ سے نیچے اتری اور واش روم کی جانب بڑھنے لگی۔